اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اللہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ جی ہاں، احادیث قدسیہ کے اس سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پہلا باب جس کا عنوان ہے عظمت الہیہ۔ عظمت الہیہ کے نام سے جو چیپٹر ہے، اس میں 20 موضوعات کے حوالے سے بات ہوگی۔ وہ موضوعات کچھ اس طرح سے ہیں: ذکر الہی کی فضیلت، نمبر 2 لا الہ الا اللہ کی فضیلت، نمبر 3 حمد کرنے والوں کا مرتبہ، نمبر 4 کثرت استغفار، نمبر 5 موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا، نمبر 6 ذکر خدا اور خوف خدا، نمبر 7 رحمت الہی، نمبر 8 دعائے نیم شبی، اور نمبر 9 خوف الہی، نمبر 10 اللہ کا خوف مغفرت کا سبب، نمبر 11 مغفرت طلبی، نمبر 12 گناہوں سے درگزر، نمبر 13 توبہ پر پسندیدگی، نمبر 14 ظلم و ستم کی ممانعت، نمبر 15 قدرت بے پایا، نمبر 16 عظمت الہی، نمبر 17 شرک سے بے نیازی، نمبر 18 ڈرنے کے لائق صرف اللہ، نمبر 19 فضل بے بہا، اور نمبر 20 نصف شعبان کی شب میں خصوصی رحمت۔ جی میرے محترم سامعین، یہ پہلا چیپٹر ہے جس میں 20 موضوعات ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے چیپٹرز آگے چل کے آئیں گے جن کے اپنے اپنے موضوعات ہوں گے۔ آپ کے ساتھ یہ موضوعات شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے، آپ کو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ نیکسٹ کس ٹاپک پہ بات ہوگی اس چیپٹر میں۔ تو جناب، پہلا موضوع ذکر الہی کی فضیلت، اللہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ پہلی حدیث قدسی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ موضوع ہے ذکر الہی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں گھوم پھر کر اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب انہیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یہاں آؤ، تم جس چیز کی تلاش میں ہو وہ یہاں ہے۔ چنانچہ وہ نچلے آسمان تک اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہوئے ذکر کرنے والوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا رب ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ تیری تکبیر اور تسبیح کر رہے ہیں اور تیری حمد اور بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اے اللہ تجھے دیکھا ہوتا تو زیادہ شدت سے تیری عبادت میں لگ جاتے اور تیری تعریف، بڑائی اور پاکی بیان کرنے میں زیادہ مشغول ہو جاتے۔ اللہ دریافت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کا شوق اور شدید ہو جاتا اور اس کی طلب اور بڑھ جاتی۔ اللہ فرماتا ہے، وہ پناہ کس چیز سے چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، جہنم سے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس سے زیادہ شدت سے ڈرتے اور بھاگتے۔ تب اللہ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ تب ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ذکر کرنے والوں میں فلاں شخص شامل نہیں تھا، بلکہ کسی ضرورت سے وہاں آ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے،
وہ ہم مجلس تھے اور ان کا ہم نشیں محروم نہیں ہو سکتا۔ جی میرے محترم سامعین، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6045، اور اس میں ذکر الہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ کہیں پر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تو فرشتے کیسے ان کو تلاش کرتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ ان کا کیا مکالمہ ہوتا ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی ہے، اور اللہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہے، اور ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں اللہ ان پہ کس قدر مہربانی کرتا ہے۔ ذکر الہی کرنے والوں کو دیکھیے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف تو فرشتے ان کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو پا لیتے ہیں، کہیں ذکر کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ نچلے آسمان تک اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہوئے ذکر کرنے والوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کریم ان کی بخشش کر دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص وہاں اچانک آ جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو بھی محروم نہیں رکھتا، کہ وہ بھی ان ذکر کرنے والوں کی مجلس کا ایک فرد تھا، ذکر کرنے والوں کا ہم نشین تھا۔ سامعین محترم، حدیث بیان ہوئی ذکر الہی کی فضیلت۔ امام قسطلانی اس کی شرح کچھ یوں کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اپنے بندوں کے بارے میں اس لیے پوچھتا ہے تاکہ اولاد آدم کی فضیلت فرشتوں پر واضح ہو، اس لیے کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے پروردگار، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہا ہے جو فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کہتے ہیں۔ اب یہی فرشتے اسی مخلوق کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ تمام تر خواہشات کے باوجود اللہ تعالیٰ کو دیکھے بنا یہ مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ ان کی زبانوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد جاری ہے۔ گویا ان فرشتوں کی جانب سے یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ واقعی اولاد آدم فضیلت اور منقبت کی حامل ہے۔ ذکر کرنے والوں کے ہمراہ بیٹھنے والا شخص بھی رحمت خداوندی سے محروم نہیں ہوتا، چنانچہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس شخص کی بھی مغفرت کر دی جو وہاں اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ اس کا مقصد ذکر الہی میں شامل ہونا نہ تھا، لیکن پھر بھی مجلس ذکر کی برکت سے اس کی بھی مغفرت ہو گئی، اس لیے کہ ذکر کی مجلس میں حاضر ہونے سے مردہ قلوب کو جلا ملتی ہے۔ خاص ذکر میں شرکت کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو تب بھی اس کے قلب کو حیات جاودانی حاصل ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم فضل اور احسان والی ہے۔ اس حدیث سے مجلس ذکر و عبادت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ان مجالس میں عبادت کی تمام انواع شامل ہیں، خواہ علم دین کا تذکرہ ہو یا تلاوت قرآن پاک ہو یا ذکر و اذکار کی مجالس ہوں، ایسی تمام مجالس انوارات و برکات اور حیات قلبی کی مجالس ہیں۔ تو جناب ہم نے اس سے یہ سیکھا اور سمجھا کہ ذکر کی مجالس سجانے کی فضیلت کیا ہے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ جو فرشتوں سے بار بار پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، اور وہ جو ایک مکالمہ ہے اس سے اللہ فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے جس مخلوق کے بارے میں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور وہ اشرف المخلوقات ہے، افضل ہے تم سے، تو وہ ثابت ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اور پھر تیسری بات اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جو ذکر کی مجالس میں بغیر اس میں شامل ہونے کی نیت سے بھی آتے ہیں لیکن کسی طور اس کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتے بلکہ ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کریم یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں ہمیں بھی عطا کرے، اور جو لوگ اللہ کے ذکر کی مجالس سجاتے ہیں بہت خالص انداز میں، اللہ کریم ان میں
ہمیں بھی شامل فرما لے. ہماری نیکسٹ حدیث قدسی کا موضوع ہوگا لا الہ الا اللہ کی فضیلت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.